ایک شخص آیا مسلمان ہو کر ہندو سے، مسقط سے، رائمنڈ. میں نے پوچھا آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، میں اور وہ ایسے. کہنے لگا میں نے ایک فلیٹ بدلا مسقط میں، صاف کر رہا تھا، اوپر قرآن رکھا تھا، میرے جھاڑو سے نیچے گر گیا، میں نے اٹھا کے چوم کے اوپر رکھ دیا. اسی رات میں سویا ہوں، میں نے خواب میں اذان سنی تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا کہ میں تو انتہائی متعصب تھا اپنے مذہب کا. میں نے کہا اذان کیسے آ گئی؟ گھڑی دیکھی 12 بج رہے، پھر سو گیا. دوبارہ اذان سنی تو پھر میں گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گیا کہ اذان کیا ہے. میں نے کہا گھڑی غلط ہوگی، کھڑکی کھول کے دیکھا، گھپ اندھیرا، پھر آ کے سو گیا. 12 اذان سنی تو میں اٹھ کے بیٹھ کے ڈرنے لگ گیا کہ یہ اذان کیا ہے. سامنے میرے کرسی پڑی تھی، صوفہ، اس میں سے آواز آئی کہو لا الہ الا اللہ. میں نے کہا نہیں کہتا، یہ سننا، میں براہ راست سن کے بتا رہا ہوں، سنی سنائی نہیں بتا رہا ہوں. میں نے کہا نہیں کہتا. میں نے کہا کہو لا الہ الا اللہ. میں نے کہا نہیں کہتا. میں نے کہا کہو لا الہ الا اللہ. تو میں ڈر کے چپ ہو گیا. پھر چوتھی دفعہ آواز آئی بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. اس کے ساتھ ہی کلمہ میرے اندر داخل ہو گیا. اس کی کس نے تشکیل کی؟ کہاں سے ہو گئی؟ ہاں ہمارے ذمہ کھلنا، تڑپنا، کوشش کرنا. دل تو اللہ کے ہاتھ. ہذہ تبلیغ محبت کا کام ہے. دوسرا ہذہ اشارہ قریب کا ہے، دور کا نہیں. تلک سبیلی، وہ میرا راستہ ہے. ذالک سبیلی، وہ میرا راستہ نہیں. ہذہ، دیکھو یہ میرے قریب بیٹھا تھا، میں نے کتنی آسانی سے گلاس پکڑ لیا. قریب کی شے کو لینا آسان، دور کی شے کو لینا مشکل. یہ قاعدہ کلیہ نہیں. عام طور پر ہذہ میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ تبلیغ کا کام تمہارے لیے میں نے آسان کر دیا ہے، تمہاری فطرت میں شامل کر دیا ہے. روٹی کمانا اوکھا کام ہے، کبھی کسی نے کمانا چھوڑا؟ فطرت میں شامل ہے. جو چیز فطرت میں شامل ہے اسے کرنا آسان ہے. ہذہ، اے امت محمد، تمہاری فطرت میں تبلیغ کو ڈال دیا ہے، مشکل نہیں، کرو. امت نے کر کے دکھایا. پھر سبیل کا لفظ ہے. سبیل سبل سے ہے، سبیل سبل سے ہے. سبل اس بارش کو کہتے ہیں جو بادلوں سے جدا ہو اور زمین تک نہ پہنچے. جب وہ زمین پہ آ کے پڑتی ہے تو مطر بن جاتی ہے، اور جب وہ زمین اور بادلوں کے درمیان ہوتی ہے تو وہ سبل کہلاتی ہے. جو پانی ہے نا، پانی، سمندر کا پانی، اس کی 1/10 ملی میٹر، سینٹی میٹر میں نہیں، 1/10 ملی میٹر جو پانی کی تہ ہے اس کو مائکرو لیئر کہتے ہیں. مائکرو لیئر، اس میں سے بخار بن کر اڑتے ہیں جو یہ سمندر سے اوپر جاتے ہیں. وہ کوئی 97% بخارات سمندر سے اڑتے ہیں، 3% باقی دریاؤں اور جھیلوں سے اڑتے ہیں. یہ اپنے ساتھ کچھ نمک کو بھی لے جاتے ہیں. اور اس 1/10 جو مائکرو لیئر ہے، اس میں کھرب کھرب قسم کے نباتات بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں جو مرتے ہیں اور کھاد بنتے ہیں. یہ پانی وہ کھاد لے کے اوپر جاتا ہے. اس میں کوبالٹ، اس میں زنک، اس میں میگنیشیم، اس میں کیلشیم، اس میں وہ کھادیں ہیں جو زمیندار نہیں دے سکتا فصل کو. پھر اوپر جا کر یہ پانی، یہ نمک ٹھنڈا ہوتا ہے، کٹھا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے. پانی کے قطرات جمع ہوتے ہیں. جب وہ وزنی ہو جاتے ہیں تو نیچے گرنا شروع. جب یہ گرتے ہیں تو یہ پانی دنیا کا سب سے میٹھا، سب سے پاک، سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ طاہر طہور پانی ہے جب تک زمین کو نہ چھوئے. اس پانی کو سبل کہتے ہیں. اس میں خوبصورتی چھپی ہوئی ہے. وہ کیسے چھپی ہوئی ہے کہ جب سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو قوس قزح کے ساتھ ساری کائنات خوبصورت ہو جاتی ہے. سبل، سبیل، سبیلی، سبل، سبیل، سبیلی. تبلیغ کیا کام ہے؟ جیسے پانی آسمان کا سب سے خوبصورت، یہ کام سب سے خوبصورت. جیسے آسمان بادلوں کو اترنے والا پانی سب سے میٹھا، یہ دعوت کا کام سب سے میٹھا.
جیسے وہ اترنے والا پانی سب سے زیادہ پاک، یہ دعوت کا کام سب سے زیادہ پاک، جیسے وہ اترنے والا پانی سب سے زیادہ خوبصورت کہ اس کے پر اس کی خوبصورتی چھپی ہوئی ہے، ایسے ہی تبلیغ کا کام سب سے